السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ شیخ السلام علیکم، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے شیخ ابھی تک کچھ بھی۔ شیخ نے جوائن کیا ہے آلریڈی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہے شیخ؟ الحمدللہ، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 الحمدللہ شیخ۔ زید بھائی کیمرہ بند ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو کیمرہ آن کرے، اور اگر وداؤٹ کیمرہ کلاس لینا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ شیخ۔ ماشاءاللہ، کچھ لوگ ماشاءاللہ سیکنڈ لیول جوائن کیے اور کچھ چہرے نئے نظر آ رہے ہیں۔ ہوپ کہ سب لوگ ماشاءاللہ فرسٹ لیول سب لوگوں نے کلیئر کیا ہوگا۔ جی شیخ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ اس میں پاسنگ کرائٹیریا کیا تھا وہ اندازہ ہی نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے 90% کے آس پاس اسکور کیا ہے۔ ایگزام تو کیسا تھا آپ لوگوں کا عقیدے کا؟ الحمدللہ ٹھیک تھا شیخ۔ اچھا اچھا، ہاں وہ کتاب ہے نا، ایکچول میں عقیدہ تحاویہ کافی ٹف کتاب ہے، لیکن میں نے بہت آسان کرنے کی آپ کو کوشش کی، اور پیپر بھی میں نے کافی آسان نکالا، لیکن اب کی بار سیکنڈ لیول میں ذرا سیکنڈ لیول کے حساب سے ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ، آمین آمین، آپ سب کو بھی اللہ سلامت رکھیں۔ آمین۔ اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ دکھ رہی ہے۔ اچھا اچھا، ہاں تو پہلے کا قبل اس کے کہ لوگ یہاں پہ جوائنٹ کریں، کافی لوگ ہیں انشاءاللہ اردو کی کلاس میں، اس سے پہلے ہم لوگ آپ لوگوں کی طرف سے میں اپنے لیے ذاتی طور پہ فیڈ بیک لیتا ہوں کہ پاس جو کلاسز تھی وہ کیسی رہی، اور اس میں کیا لمیٹیشنز تھے۔ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
اس میں جو لمیٹیشنس تھے اور آپ کو لگا کہ اس میں اور کچھ اچھا ہونا چاہے تو آپ ون بائی ون ذکر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو میرے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا اور ادارے کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا. آپ کا سوال پاسٹ 2 کلاسز سے ہے شیخ یا پھر پاسٹ لیول 1 کی کلاسز کے لیے؟ لیول 1 عقیدہ سے متعلق سوال ہے، صرف عقیدہ کی کلاس سے متعلق. جی جی الحمدللہ گڈ شیخ. بٹ اتنا سینسیٹیو ٹاپک تھا کچھ ٹاپکس پہ آنیسٹلی، کیونکہ میں نیا طالب علم ہوں دین کے لیے، کافی میں ٹچ میں نہیں رہا دین سے بہت سال تک. تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اٹ واز ناٹ انف. ان سم ایریاز آئی فیلٹ کہ تھوڑا سا اور مجھے تفصیل چاہیے تھی. بٹ میں نے ہوں آن لائن بہت ساری دوسری چیزیں دیکھے، کوشش کی ہے، بٹ جس طرح تفصیل سے اور اطمینان سے آپ سمجھا رہے تھے وہ لیول کا سیٹسفیکشن مجھے باہر سے نہیں ملا. تو سم ہاؤ آئی فیل کہ تھوڑا سا اور کلاس کا وقت زیادہ ہوتا کچھ سینسیٹیو ٹاپکس پہ، مطلب سارے چیزوں پہ نہیں، ہوں بٹ ہوں وین وی ہوں. نو کہ کوئی ٹاپک سینسیٹیو ہے، اس میں جی جی. تفصیل لگے گی، تو ان اسپیسیفک ٹاپکس کے لیے ہم کو اسپیشل سیشن آرگنائز کرنا چاہیے. انسٹیڈ آف 60 منٹس 90 منٹس ایسا کچھ کر لیں گے تو ہوں ہوں. دین تو جیسے آپ لوگ بار بار ہم کو بولتے ہیں کہ بھائی سمندر ہے، یہ آپ نہیں سما سکتے، جی لیکن اٹ واز تھوڑے ٹاپکس پہ مجھے لگا کہ مجھے کافی سوال باقی رہ گئے تھے. معاف کرنا شیخ بٹ یہ مجھے ایسا لگا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے. اور جو آمین. آپ کے مزید سوالات ہیں ہم لوگ کوشش کریں گے، اگر میرے پاس اس کے جوابات ہیں، میرے پاس تو obviously نہیں ہے، لیکن اگر رہے اور میری اس پر اسٹڈی رہی تو میں انشاءاللہ ضرور جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. خاص لیکن کر جی. اس کے لیے کریڈٹ آپ کو ہی جاتا ہے، لیکن آپ نے اتنا تفصیل سے ایسے پوائنٹس پہ ہم کو لا کے چھوڑ دیا کہ وہاں پہ ذہن ایک سرسری آنسر کے لیے کیا اللہ. بولنا چاہیے، سیٹسفائی نہیں ہو پایا. ہاں ہاں ہاں. یہ ضرورت ہے جی آج کے جزاک دور میں، اللہ. جیسے آپ جیسے لوگ ہیں تو ان سے انٹلیکچوئل طور پر دیکھیے، لوگ ویل ایجوکیٹڈ ہے اس وقت، اور آپ کو ان کی لینگویج میں ہی بات کر کے جواب دینے کی ضرورت ہے. شبہات اور مسکنسیپشنز، اس کے اصول اگرچہ اس کے جو فنڈامنٹل ہے وہ قدیم ہے، لیکن نئے نئے طریقے سے ظاہر ہو رہے ہیں. کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی قرآن اور حدیث کی پوری پوری بات کر رہا ہے، لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ جو کہنا چاہتا ہے وہ کانسیپٹ الگ ہے اس کا. تو ضروری ہے کہ ایسے وقت میں جب بہت سارے اسکالرس صحیح بات کر کے اس کے پیچھے غلط مراد بھی لے رہے ہیں، تو ان کی بھی چیزیں سامنے آنا چاہیے، اور دین کو صحیح اصول اور ضوابط کے حساب سے سمجھنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور جس پر صحابہ تھے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ورنہ انٹلیکچوئل بات اگر کی جائے تو ہم سے زیادہ صحابہ عقلانی تھے، ہم سے زیادہ صحابہ قرآن اور حدیث کی دلیلوں میں سے جو ہے پوائنٹس نکالتے تھے اور اس سے استنباط کیا کرتے تھے. ان کا جو طریقہ استنباط تھا وہ ہمارے سے زیادہ اسٹرانگ تھا. ایسا نہیں کہ آج ہمارے یہاں سائنٹیفک ترقیاں زیادہ ہو گئی ہے، ایک ایوولوشن آ گیا ہے، آسٹرولوجی بہت ہائی ہو گئی ہے تو ہم لوگ، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی زمین کے اندر تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ کی زمین کے اندر تقسیم ہے کہ کس وقت میں انسان کو کتنی عقل دینا ہے، اور اس عقل کا سب سے صحیح استعمال یہی ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کی دلیل کو ایگزیکٹلی ویسے سمجھنے کی کوشش کریں جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے. یہ دین میں زیادہ امپورٹنٹ ہے. ورنہ لوگ جو ہے قرآن اور حدیث کی دلیل سے کیا اور کیا مسائل بھی نکال لیتے ہیں. موجودہ زمانے میں اگر وہ 110 مالے کی بلڈنگ پر پلین بھی چلا جائے تو اس کو بھی جو ہے قرآن کی آیت سے ثابت کرنے لگ جاتے ہیں. تو جو ہے ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے اور اس کے صحیح مسائل سے زیادہ جوڑے. جی شیخ عبد اس میں القیوم. جو میں نے میرا اس میں ایکسپیرئنس رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم میں بہت آپ سارے کی لوگ ایسے آواز ہیں کٹ رہی ہے. جو ایک تو ٹائم بھی نہیں دے سکے اور اتنا ان کو نالج بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اتنا ٹائم بھی نہیں دے پا رہے، ابھی ان کو اتنی سمجھ بھی نہیں دین کی، تو اس لحاظ سے
یہ جو ہمارا فرسٹ لیول گیا ہے تو یہ بہترین تھا، کیونکہ ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے بھی وہ آپ کو گراؤنڈ بنانی پڑتی ہے نا. تو جی جی شیخ میری بات آ رہی ہے؟ جی جی، آواز آپ کی کلیئر ہے. ایک منٹ میں سیدہ حفصہ نے سوال کیا کہ کیا یہ پہلی کلاس ہے؟ تو جی ہاں، یہ فرسٹ کلاس ہے ہماری، لیول 2 کی عقیدہ کی پہلی کلاس ہے. جی جی دوسرا بولیے. شیخ، جو صحابہ کرام تھے وہ ہم سے زیادہ انٹلیکچوئل تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں اتنی ذہنوں کو بھرنے والی اور مصروف کرنے والی اتنی چیزیں نہیں تھی، اور وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یکسو تھے اور وہ دین کو لیتے تھے اور سمجھتے تھے. لیکن آج کل ہمارا جو دور ہے، ہمارے دور میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری جو کنسنٹریشن ہے اس کو ڈائیورٹ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس لیول کی سمجھ حاصل نہیں کر سکتے جس لیول کی سمجھ وہ لوگ حاصل کر سکتے. یہ چیز مجھے بہت زیادہ فیل ہوتی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اور بہت ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جب ہم یہ دین کا خاص طور پہ جیسے عقیدہ ہے اور فقہ ہے، اس کو لینے کے لیے ہمیں کافی مشکلات پیش آتی ہیں. جی ایگزیکٹلی، بالکل درست. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی ہے کہ میری امت آخر زمانے میں اس طرح کے اختلافات کا شکار ہوگی. جب اللہ کے نبی نے جی پیشین گوئی دی ہے تو ہم تو نبی پہ ایمان لاتے ہیں کہ ہاں یہ حقیقت میں ایسا واقع ہوگا. وہ تو اس یہ وقت ایسا سے ہی، ہوگا. پہلی صدی سے ہی صحابہ نے اس بات کی تصدیق کرنا شروع کر دی تھی کہ وہ حالات شروع ہو گئے ہیں جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے. ہم تو کافی دور، تقریباً 14 ڈیکیڈز گزر چکے ہیں اور اس میں ہم لوگ جی رہے ہیں. کوئی بھی شخص مکمل دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئی ایم دا اونلی ون، کہ میں ہی سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں. ہدایت اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے. ان کا جو بتایا ہوا کرائٹیریا ہے صرف اور صرف اسی میں ہے. کوئی بھی اس کا دعویٰ نہیں کرتا. ہاں، فتنے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فتنوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، اور اس میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو اور نبی کی سنت کو سلف کے طریقے پر اور ظاہری نصوص پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ زیادہ عافیت میں ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب میں آیا، جو نبی کی سنت میں آیا، اس کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور میں ہمیشہ اس کو بیان کرتا ہوں. شاید ہماری لاسٹ کلاس میں بھی یہ چیز آئی تھی، لیکن کچھ لوگ ہمارے پاس یہاں پہ نئے ہیں. کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ فلاں مسئلے کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عموماً خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھتے تھے، اور وہیں ان کا درس ہوتا تھا رجال کے اوپر خاص طور پر، اور علم انساب کے اوپر اور فقہ کے اوپر، اصول کے اوپر. تو اس نے کہا کہ اس بارے میں کیا حکم ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ دیکھیے، اللہ کی کتاب میں اور نبی کی سنت میں کوئی رہنمائی نہیں ہے اس تعلق سے. تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں کوئی بات نہیں، لیکن آپ کیا کہتے ہو، اگر اس کو کیا جائے تو کچھ غلط ہے کیا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ بھائی عجیب آدمی ہو، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں ہے، پھر بھی آپ کہتے ہو کہ آپ کی کیا رائے ہے. ہم جو ہے سنت پہ عمل کرتے ہیں، نتبع السنہ قولا و ترکن، سنت پہ عمل کرتے ہیں آنے کے بعد عمل کر کے بھی، اور نہ آنے کی صورت میں خاموش رہ کے بھی، یعنی ترک کر کے بھی، یعنی نہ کرنے پہ ہمیں وہ ثواب ہے جو کرنے پہ نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اتنی اسٹرانگ تھی سنت پہ عمل کرنے میں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ اس جگہ پہ کھڑے تھے جہاں پہ فرعون غرق ہوا تھا. یعنی جو سمندر ہے نا، ریڈ سی، بعض لوگ تو میڈیٹیرین سی میں مانتے ہیں، بعض لوگ ریڈ سی کے اندر مانتے ہیں. جو سعودی میں جو راس الشیخ حمید ایک سٹی ہے، اور ایجپٹ کی طرف سے ایک سٹی ہے اس کا نام ہے شرم الشیخ. تو ان دونوں کے درمیان ڈسٹنس بہت کم ہے، تقریباً 2 کلومیٹر سے بھی کم کا ڈسٹنس. بلکہ ایجپٹ کی اذان سعودی میں بھی سننے میں آتی ہے. اگر جو لوگ سعودی میں رہتے وہاں گئے ہوں گے تو جانتے ہوں گے. تقریباً یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ فرعون ہلاک ہوا تھا، بعض علماء کی رائے کے مطابق، اگر ریڈ سی میں مانا جائے. تو وہاں پہ کھڑے تھے تو ایک آدمی ان کے پاس آیا، بہت انٹلیکچوئل،
اور بہت ہی یعنی اپنے ریٹورک فلسفی سے بہت ہائی لیول میں بات کرنے والا آدمی، ایک فلسفی کا مطلب مالک بالکل، ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے جو ہے اللہ کی تخلیق کے سلسلے میں تھوڑا سا شک ہے کہ یہ جو دنیا بنی ہے یہ کیسے بنی ہے، تھوڑا سا مجھے اس بارے میں شک ہوتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی شیخ آ رہی ہے فرسٹ کلاس۔ جی بالکل ہے رہی ہے۔ جی جی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ جی نے شیخ آ رہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ آ، تم یہ جو اعتراض تم کر رہے ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم اس وقت کہاں کھڑے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو دریا کے کنارے کھڑا ہوں۔ کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہ دریا کون سی ہے؟ یہ وہ دریا ہے جہاں فرعون نے اپنے رب کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو اسی دریا کے اندر دھسا کے رکھ دیا۔ استغفر تو اس جگہ پہ تم کھڑے رہ استغفر کے کائنات کے مخلوق، کائنات کے جو ہے خالق کے سلسلے میں اعتراض کر رہے ہو، تو تمہیں اس تعلق سے تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے کہ کیا تمہارا یہ اعتراض درست ہے کہ نہیں درست ہے۔ پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ آ، یہ بتاؤ کہ تم آسمان میں ستارے دیکھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں دیکھتا ہوں۔ کہا کتنے ستارے ہیں آسمان میں؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا اچھا یہ جو زحل ہے اور یہ فلان اور فلان ستارہ ہے، اس کی کیا تاثیر ہے اور زمین پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہوگے؟ کہا نہیں یہ سب چیزیں تو مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو کہا کہ جب تم آسمان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو مگر اس کی تفصیل سے واقف نہیں ہو، پھر اللہ رب العالمین کے ذات کی تفصیل میں جانے کی تم کو کیا ضرورت ہے؟ کس نے تمہیں کہا ہے کہ جو ہے اتنی تفصیل میں جاؤ اور اپنے ذہنوں میں جو ہے شکوک اور شبہات کو پیدا کرو؟ پھر راوی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے وضو کے متعلق سوال کیا کہ وضو کا ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھا تو وہ جواب نہیں دے پائے۔ تو امام شافعی نے اس کو 4 طریقے سے گھما کے پوچھا، پھر بھی جواب نہیں دے پائے۔ تو انہوں نے کہا کہ وضو جیسے ادنا سی چیز میں تم اپنی عقل کا استعمال نہیں کر پاتے ہو، تو کائنات کی اتنی بڑی تخلیق کے بارے میں کیسے تم کہتے ہو کہ مجھے شک ہے کہ یہ چاند ستارے جو وجود آئے تو اس کے بارے میں تم انٹلیکچوئل بات کرنا چاہتے ہو، ادنا سا مسئلہ نہیں بتا سکتے اور خالق الکائنات کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہو؟ وہ بات اس آدمی کو اتنی زیادہ لگی، اتنی زیادہ لگی۔ دیکھیے جواب دینے کا ایک انداز ہوتا ہے، اور وہ ہمارے علماء تھے جو یہ جواب دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسی وقت توبہ کیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے پھر امام شافعی کے ساتھ 40 سال گزارے۔ اس اللہ آدمی کا نام جس نے یہ سوال کیا تھا، اور یہ نوجوان لڑکا جو بالکل ایک دم ایگریسو طریقے سے اہل سنت پر اعتراض کرنے کے لیے آیا تھا، امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے، اور یہی صاحب شرح السنہ ہے جو اس واقعے کے بعد توبہ کر کے امام شافعی کے شاگرد بنے، اور اس کے بعد جو ہے شرح السنہ جیسی عظیم کتاب جو ہے انہوں نے تصنیف کی، اور اسماء و صفات کے تعلق سے ٹوٹلی جو ہے مطلب انہوں نے سارے مسائل سے، پرانے جو فلسفی کے مسائل تھے اس سے توبہ کی۔ تو یہ ہوتا ہے علماء کی صحبت، اور صحیح اور صحیح وے میں تعلیم دینے والے علماء کو لازم پکڑنا، اور ان کے فرامین کو جو ہے قرآن اور حدیث کی کسوٹی پر صحیح سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کی بہت سخت ضرورت ہے، خاص کر عقیدے کے ٹاپک پہ، جبکہ بہت سارے فرقے ہو چکے ہیں، بہت ساری جماعتیں بن چکی ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو جو ہے سب سے زیادہ صحیح کہتا ہے۔ تو کچھ تو کرائٹیریا ہونا چاہیے، کچھ تو الگوریتم ہونا چاہیے۔ ہم لوگ میتھس سیکھتے ہیں، ہم لوگ انجینئرنگ میں جاتے ہیں تو بلڈنگ کے جو اسٹرکچرز بنتے ہیں، کسی نہ کسی انجینئر پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، اس کے بنائے ہوئے پلان جی کے حساب سے چلتے ہیں، تو وہ پلان جو ہے ہمارا سکسیسفل ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ہم کسی کو جو دیوار کھڑی کرنا جانتا ہوں اسے بلا کے گھر بنائے، تو اس میں وہ پختگی نہیں رہتی جو ایک انجینئر کے پلان میں رہتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ خواہ عقیدہ ہو، خواہ فقہ ہو، خواہ اصول ہو، خواہ حدیث ہو، خواہ فلسفی ہو، خواہ ادب ہو، خواہ لغت ہو، کوئی بھی فن ہو، اس کو اس کے ماہرین سے سیکھنے کی آپ لوگ کوشش کریں۔ ہم لوگ تو اتنے ماہر نہیں ہیں، ہم لوگ بھی اسٹوڈنٹس ہی ہیں، لیکن انشاءاللہ جو ماہر علماء کے اقوال اور فرمودات ہیں ان کے تناظر میں انشاءاللہ
ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. بہرحال ہم لوگ انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے مزید تو انشاءاللہ. آپ پوچھیں، ورنہ ہم لوگ جو ہے پھر کلاس سٹارٹ کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی اصل میں تھوڑا دیری سے جوائن ہوئی، تو میں جب میں جوائن ہوئی تو اس وقت دیکھ رہی تھی کہ قوی بھائی اور روبینہ وغیرہ کچھ ڈسکس کے بعد آپ کو کچھ بتا رہی تھی. ہم لوگ فیڈ بیکس لے رہے تھے کہ لاسٹ جو ہم نے پاس کلاسز کی ہے اس میں کیا لمیٹڈ، کیا خامیاں تھے. خوبیاں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کیا خامیاں نظر آئی اور ہمیں اور مزید کیا اصلاح کرنی چاہیے، صرف اس کے تعلق سے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے. خامیاں تو کچھ بھی نظر نہیں آئی، لیکن میں تو کلاسز کے شروع ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی. اور اچھا اچھا، الحمدللہ جہاں پر میرے دروس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہیں تمام کلاسز کے ذریعے، ماشاء اللہ ماشاء فقہ ہو یا تفسیر ہو یا حدیث ہو یا پھر عقیدہ ہو. جتنے بھی مواد ہم لوگ یہاں پر پڑھے ہیں مجھے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی. تو الحمدللہ پچھلے اتوار میں جب میں یہاں پہ بنگلور سے تقریباً 2 گھنٹے کی دوری پہ KGF کولار نامی ایک شہر ہے، تو وہاں جی پر جی گئی تھی. تو وہاں پر میں کچھ عقیدے کے بارے میں اور سیرت کے تعلق سے بھی بتائی میں انہیں ایکسٹرا معلومات جو میرا عنوان تھا اس سے ہٹ کر کے. تو الحمدللہ میں بہت بے صبری سے انتظار کر رہی تھی اس کلاسز کے لیے. تو آج مجھے اکیڈمی کی جانب سے میسج آیا کہ یو کین جوائن دا کلاس بول کر، تو پھر میں ماشاء اللہ. جوائن کی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک سوال یہاں پر یہ آیا ہے کہ آمین یا رب، آج کا سبق اور اس کے نوٹس نہیں ملے. میں نے نوٹس بھیج دیے تھے، آپ لوگوں کو ملے یا نہیں ملے؟ جو بک 37 پیجز کی ایک بک میں نے بھیجی تھی، مجھ کو کیا تو آپ؟ نہیں آپ لکھے ہیں. نہیں نہیں ملے شیخ، کسی کو بھی نہیں ملے میرے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میں منظر بول رہا ہوں. جی منظر بھائی. میرا یہ فرسٹ کلاس ہے لیول 2 میں. لیول 1 میں نے یہ بھی کیا ہوں، جی اور شیخ ارشد بشیر مدنی سے ڈسکشنز کرنے کے بعد اصل میں کچھ چیزیں مجھے پوچھنا تھا کہ ہاں، اس میں نوٹس ملیں گے کیا، اور میں کون سے ابھی ملیں گے؟ نوٹس میں یہاں اپلوڈ، میں نے تو بھیج دیے تھے لیکن میں دوبارہ اپلوڈ کر دیتا ہوں آپ کو بھی شیخ یہاں. یہ اس کا گروپ ہے یا پھر کچھ انڈیویجول بیس؟ ہاں اس کا گروپ بھی بناتے ہیں، لیکن چونکہ فرسٹ ڈے ہے اس لیے شاید گروپ نہیں بن پایا ہوگا. البتہ میں آپ کو یہ دیکھیے، میں ابھی نوٹس میں نے بھیج دیے ہیں. ملے آپ کو نوٹس؟ یہ ساجدہ فاطمہ کو چلی گئی ڈائریکٹ، میں سب کو کر دیتا ہوں. شیخ مجھ کو نہیں ملی ہیں. ابھی دیکھیے چونکہ آپ کا لاسٹ میسج آپ کا تھا تو وہ فائل آپ کو چلی گئی. شیخ کس پہ بھیجے آپ؟ گروپ میں بھیجے؟ یہ چیٹ میں دیکھیے، چیٹ میں جائیے، چیٹ چیٹ میں جائیے اور شیخ نہیں آیا. شیخ نہیں، چیٹ میں نہیں ہے. شیخ مجھے بھی نہیں آیا. مجھے بھی نہیں ہے. عبد القوی صاحب کو چلا گیا ہے، اپلوڈ ہو رہا ہے عبد القوی بھائی کو. اچھا میں چیک ایکچوئل میں اس کو یہ ڈائریکٹ بھیج میسج کو ایوری ون کر رہا ہوں، اور کسی نہ کسی کا بیچ میں میسج آ رہا ہے، تو جس کا میسج آ رہا ہے اس کو جاری ہو. کبھی بھائی آپ ایک کام کیجئے، جو ہمارا گروپ ہے نا اس میں بھیج دیجئے. ابھی میں نے ایوری ون دیکھیے دوبارہ ساجدہ فاطمہ کو چلا گیا. پلیز 1 منٹ کے لیے آپ لوگ میسج بند کیجیے. ایوری ون، جی ابھی ایوری ون چلا گیا ہے، دیکھیے آئی کیا؟ نہیں شیخ کوئی آ گیا نہیں شیخ. آیا. عبد القوی بھائی آپ کو تو ڈیلیور بتا رہا ہے. جی عبد مجھے القوی آ گیا صاحب آپ شیخ گروپ میں الحمد. بھیج دیجئے. کبھی ایک بھائی منٹ. آپ گروپ میں بھیج دیجئے، ہمارا جو گروپ ہے. ریکویسٹ جی میں بھیجتا ہوں، ابھی ڈاؤن لوڈ کہ ہو رہا میں ہے. گروپ میں نہیں ہوں. دیکھیے اگر ابھی کوئی ایوری ون کو بھی آ گیا ہے، نہیں ایوری ون کو بھی چلا گیا ہے. بس 1 منٹ صبر کیجیے، بس آ گیا. جی شیخ آیا. جی شیخ آ گیا الحمدللہ. یہ جو ہے اردو میں الحمدللہ. ہے، اور اس کا ہی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں رومن میں بھی بہت سارے لوگ ہمارے یہاں رومن میں جوائن کرتے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ جو سیم PDF میں آپ کو رومن میں کر کے بھیج دوں گا انشاءاللہ. جی جزاک ارشد اللہ. بشیر صاحب کی کتاب ہے، اللہ جزائے خیر دے ارشد بشیر صاحب کو، تو اس کو ہی ہم لوگ تھوڑا سا موڈیفائی کر کے پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. ایک جی کلاس کے دوران نوٹس بھی بنانا ہے یا پھر آلریڈی نوٹس
یہ آپ کو لیسن پلان دیے ہوئے ہیں، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایکسٹرا چیزیں بھی بتاؤں تو پھر میں اس کے لیے تیار ہوں. اگر ایکسٹرا نوٹس کے لیے آپ لوگ اس کا برڈن لے سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں میں بیچ بیچ میں بتاؤں گا، اس کو آپ نوٹ کریں. لیکن جو ایگزام کے لیے ہم کو مطلوب ہوگا وہ اس کے حساب سے ہوگا. اللہ ہے کہ آپ لوگ سب اتفاق کریں کہ نہیں، جو نوٹس بتائے گئے اس میں بھی پوچھا جائے تو وہ بھی رکھ دیں گے، مشکل نہیں ہے. شیخ آپ جیسے مناسب سمجھتے ہیں ویسے کر لیجیے. کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں ایسے ہیں جو ماشاءاللہ میرے سے زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو تھوڑے سے ویک ہے، تو مجھے دونوں کا بیلنس لے کے چلنا ہے. جی شیخ کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں ویسے کر لیجیے، کیونکہ شیخ سب کو ایک سوال ہے، جی جیسے ہم لیول 1 میں عقیدہ تحاویہ پڑھ رہے تھے، تو کیا جی اس بک میں بھی اسی کو کنٹینیو رہے گا یا پھر اس کے نہیں، الگ عقیدت رہیں گے تحویہ ہم ڈپارٹمنٹ؟ لوگ کنٹینیو نہیں کر رہے ہیں. یہ ابھی ہم عقیدے کی جو بیسک ٹرمینالوجیز ہیں اور عقیدے کی جو تفاصیل ہیں، توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، پھر اللہ کے سب سے بہترین نام، اہل سنت والجماعت کی خصوصیات، یہ سب ٹاپک ہم اس میں لیں گے انشاءاللہ. پہلے اس سے کافی ڈفر رہے گا، ہو سکتا ہے کہیں کہیں وہ جو ہے وہ چیزیں کامن آ جائے. جزاک اللہ. جی تو آپ سب کو PDF مل گیا ہے؟ جی شیخ مل گیا الحمدللہ. جی تو جی اس شیخ، کا جزاک اس کا اللہ خیر، رومن بارک انشاءاللہ اللہ. نیکسٹ ویک میں آپ کو. پی ڈی ایف تو مل گیا ہے، اس کو کس طرح سیو کریں وہ مجھ کو نہیں آ رہا ہے. جی واٹس سسٹر ایپ پہ میں آپ میں کو گائیڈ بھیج کر دوں گا دوں میں گی بعد انشاءاللہ، میں. کوئی مسئلہ ایک نہیں. کام واٹس کر ایپ دو، پہ بھی ذرا اس کو گروپ شیئر میں کریں. ڈال دو نا پلیز. ہاں ہاں انشاءاللہ اس میں کو ڈال دوں ڈاؤن لوڈ کریں، ڈاؤن لوڈ میں نے کریں دیا تو آپ گروپ کی میں، فائل میں آپ آ یوز جائے کر گا، لیجیے. مائی فائل میں آ جائے گا. آپ کے ڈاؤن لوڈ فائل میں سیو رہے گا. میں نے بھیج دیا گروپ میں، سیکنڈ میں نے آ، اپنے گروپ میں بھیج دیا، دیکھ لیجیے انشاءاللہ. اگر ایڈمن ہے یہاں پہ تو مجھے بھی تھوڑا ایڈ کر دیں گے گروپ میں. میں سب میں گروپ میں نہیں تھا. جی نمبر دے دیجیے. کس پہ؟ یہ جی ایڈمن جو ہے. اپنا نمبر دیجیے. حاجرہ آپ ان کو ایڈ کیجیے بیٹا. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی بردر نمبر دے دیجیے. جی بتاؤں میں. جی بتائیے. کیا بتائیے؟ 7042 7042 324 سوری 324 324 305. 305. جی 7042324305. جی جی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ سسٹر. تو چلے ہم شروع کریں. بسم اللہ. جی شیخ بسم اللہ. بسم الله والصلاة والسلام جی على شیخ رسول الله أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما جهلنا منه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. یہ آمین. لیول 2، آمین یا رب. لیول 2 کی کلاس ہے جس میں ہم لوگ شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ کی جو کتاب ہے علوم العقیدہ کے اوپر، اس کو ہم لوگ کور کرنے کی کوشش کریں گے. کتاب بہت امپورٹنٹ ہے، بہت آسان لینگویج میں ہے، اور عقیدے کے بہت سارے ٹاپکس جو ہے اس میں کور ہو رہے ہیں انشاءاللہ. تو اس لیے ہم لوگ چونکہ اس میں سے بہت ساری چیزیں ہم پہلے سے جانتے ہیں، اس لیے ہم بہت تیزی کے ساتھ اس پہ گزریں گے. لیکن بہت سارے کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جو کافی مطلب ٹپیکل ہوتے ہیں یا جن کو سالو کرنے کی ضرورت رہتی ہے، جیسا کہ عبد القوی بھائی نے بولا. تو وہاں پہ ہم خصوصی طور پہ رکیں گے. جیسے ربوبیت کا مسئلہ ہے، ایتھیزم کا مسئلہ ہے، الحاد کا، ان کے جو شبہات ہے موجودہ زمانے کے اندر، اس طریقے کی کوئی چیز اگر بیچ میں آتی ہے تو ہم لوگ تفصیل سے لیں گے. ورنہ یہ جو عقیدے کے ٹاپکس ہیں ان کو ہم تیزی سے لینے کی کوشش کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ جو ہے اس لیول میں کور کر سکیں. اس کے بعد کا جو لیول رہے گا وہ یوم آخرت کے اوپر خاص رہے گا. پوری آخرت کی زندگی کو میں کوشش کروں گا کہ ایک لیول کے اندر پورا سمیٹا جائے. آخرت میں ہونے والی ساری چیزیں، عذاب قبر، عالم برزخ، روح کی حقیقت، کہ روح جو ہے سین ہوتی ہے کہ انسین ہوتی ہے اور انسان کو نظر آتی ہے نہیں آتی ہے. پھر قرین کا مسئلہ ہے، جنات کے مسائل ہے،
آخرت میں محشر کے میدان میں ہونے والے جو 10 اسٹیپس ہیں، وہ ساری چیزیں وہ لیول 3 میں آئیں گی، وہ یہاں پر نہیں سیکھیں گے ہم لوگ. یہاں پر جو بیسک شیخ یہ لیول بہت اچھا رہے گا. وہ ہمارا تیسرا لیول رہے گا، لیکن اس لیول میں شیخ. ہم لوگ جو عقیدے کی بنیادی چیزیں ہیں توحید سے متعلق، الہیات سے متعلق، ان کو تفصیل سے جلد جو ہے ختم کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے. اس کے بعد والا لیول جو ہے انشاءاللہ. یوم آخرت پہ رہے گا انشاءاللہ. اور شاید یوم آخرت پہ میرے نظر میں بھی ایسا اردو میں بہت زیادہ مٹیریل جو اس طریقے کا ایکسپلینیشن کے ساتھ ہو بہت کم ہے. عقیدے کے اوپر تو ماشاءاللہ تبارک اللہ علماء نے بہت کام کیا ہے. یوم آخرت پر کام کی بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ بہت سارے ایسے مذاہب جو یوم آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی یوم آخرت کو مانتے ہیں. کوئی تناسخ کی صورت میں مانتا ہے، کوئی پورن جنم کی صورت میں مانتا ہے، کوئی نروان کی صورت میں مانتا ہے. گوتم بدھ کا اپنا ایک الگ ہے. تو ڈفرینٹ ریلیجنس کے جو ڈفرینٹ تصورات ہے وہ بھی اس میں جو ہے تفصیل کے ساتھ آ جاتے ہیں. اس کو ہم لوگ بہرحال بعد میں لیں گے. ابھی ہم لوگ شروع کرتے ہیں عقیدہ سے. عقیدہ کے لغوی معنی تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ عقیدہ یہ کہتے ہیں لغت میں جو ہے عقد الحبل کو، یعنی کسی چیز کی گاٹھ مارنا. یعنی رسی کو جب ہم گرہ لگاتے ہیں یا مضبوطی کے ساتھ باندھتے ہیں تو اسے عقد کہا جاتا ہے. من شر النفاثات فی العقد. تو عقیدہ دراصل کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پکڑے رکھنا، مضبوطی سے پکڑے رکھنا یا گاٹھ باندھ کے اپنے پاس رکھنا. یعنی جب آپ کسی چیز کو روکے رکھنا چاہتے ہیں تو کسی پلر کے ساتھ آپ اس کو گاٹھ مار دیتے ہیں اور رسی کو جو ہے گرہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ چیز جو ہے کھینچنے کے بعد بھی جو ہے اس کو کوئی ہلا نہ سکے. تو اسی چیز کو لغت میں عقیدہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان کسی چیز پر ایسا بلیف کرے، ایسا بھروسہ کرے کہ وہ آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتا ہے. اس کے سامنے یہی ہے کہ بس میرا یہ بلیف ہے، میرا یہ بلیف ہے. اگر کسی جوتشی نے بول دیا کہ بھائی اگر کسی خان ٹرائبس کے، خان کے خاندان کے کسی شخص کو اگر آپ نے جو ہے شادی میں بلا لیا تو آپ کی شادی جو ہے پوری ناکار ہو جائے گی، شادی بیکار ہو جائے گی. تو جو ہے نا بہت مشہور واقعہ یہ، آپ سب بھی جانتے ہوگے، میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو ان صاحب نے جو ہے، ہندوستان کی بہت مشہور شخصیت ہے، کسی بھی خان کو جس کے سرنیم کے آگے خان ہو اپنی شادی میں نہیں بلایا، کیونکہ ایک جوتشی نے ان سے کہا تھا کہ اگر بلاؤ گے تو یہ شادی ناکام ہو جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں عقیدہ، خواہ وہ صحیح ہو یا غلط. کوئی آدمی بن دیکھے یا دیکھتے ہوئے کسی چیز پر بلیف کر لے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ. تو عقیدہ لغت میں کہتے ہیں مضبوطی سے کسی چیز کو تھامے رکھنا، خواہ وہ چیز صحیح ہو یا غلط ہو. البتہ جب اصطلاح کی بات آتی ہے تو اصطلاح سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے دین اسلام کے اندر عقیدے سے کیا مراد ہے، عقیدہ کسے کہتے ہیں. تو سلف کے یہاں جو ہے مختلف تعبیرات ہے کہ عقیدے سے مراد ہم کو کیا لینا چاہیے. اور اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اس کی تعریف ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بک میں بھی لکھی ہوئی ہے، اگر میں بک کو آن کر دوں یا آپ کے ساتھ بک شیئر کر دوں. اگر کوئی بک اوپن کر سکتا ہے اس میں تو کہ مجھے، بہرحال آپ کے بک میں لکھی ہوئی ہے تعریف کہ عقیدے کا اطلاق اس پختہ ایمان اور فیصلے پر ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے. ایک منٹ میں اس کو ڈیسک ٹاپ سے آن کر لیتا شیئر ہوں. کرنا ہے کیا شیئر؟ میں کر دیتا ہوں، ایک منٹ ہو گیا آن. جی. یہ آگے عقیدے کی تعریف آپ کے سامنے. جی شیخ. عقیدے کا اطلاق اس پختہ ایمان اور قطعی فیصلے پر ہوتا ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، اور وہ یہ چیز ہے کہ جس پر تھوڑا انسان نیچے ایمان. کیجیے شیخ، تھوڑا نیچے کی. تھوڑا نیچے کروں، ابھی نظر آ رہا ہے؟ جی شیخ. جی شیخ نظر آ رہا ہے. جی. عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز پر آپ مضبوطی سے جمے جائیں. اور اصطلاح میں عقیدہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر اور اس کی تصدیق پر اور اس کے دین کی تصدیق پر اور اس کے رسول کی تصدیق پر آپ
पुख्तगी के साथ और कतई फैसले के साथ आप जम जाए कि यही चीज़ सही है और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो बातिल है, इसको जो है अकीदा कहते हैं। यानी शॉर्ट इसमें अकीदा अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उसके दीन पर पुख्ता यकीन रखना कि यही हक है और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो बातिल है। यह है अकीदा जो दीन इस्लाम के अंदर इस्तेमाल होता है, और इसी को जो है अकीदे अहले सुन्नत वल जमाअत भी कहा जाता है, और इसी को जो है अकीदतुस सलफ भी कहा जाता है, या इसको अकीदतुल मुस्लिमीन भी हम कहते हैं। अच्छा, इससे पहले भी मैंने शायद इस बात की वजाहत की थी कि अकीदे का जो वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से आया। तो ये वर्ड तो कुरान की आयत में मौजूद है, लेकिन वो जो है वो दूसरे मीनिंग में है, वलाकिन अक़दतुमुल ऐमान के सिलसिले में, कि ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी ऐमानिकुम, कि अल्लाह ताला तुमसे जो है मुआखज़ा नहीं करेगा उन कस्मों के सिलसिले में जो तुमने जो है नादानिस्ता तौर पर खाई है। वलाकिन अक़दतुमुल ऐमान, लेकिन उन कस्मों के बारे में जिनके बारे में तुम्हें पुख्ता यकीन है और जिनके बारे में तुमने सोच समझ के फैसला किया है, तो उस पर जो है तुम्हारा मुआखज़ा होगा। तो लफ्ज़ अक़ीदा जो है कुरान में भी वारिद है। इसी तरीके से हदीस में तो ये लफ्ज़ नहीं मिलता है, लेकिन सलफ़ ने अपनी किताबों के जो नाम रखे हैं उसमें इस वर्ड का यूज़ किया है। जैसा कि अक़ीदे के मौजू पे जो सबसे पहली किताब लिखी गई है वो अबू हातिम अर्राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, 317 हिजरी में उनकी वफ़ात है, और उसका नाम ही उन्होंने रखा था अस्लुस्सुन्ना व इतिक़ादुद्दीन के नाम से। अस्लुस्सुन्ना व इतिक़ादुद्दीन अबू बकर इस्माइली की किताब है, जिनकी वफ़ात 371 के अंदर है। इसी तरीके से इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक किताब लिखी थी, शरअ उसूल इतिक़ाद अहलुस्सुन्ना, तो उसमें भी लफ्ज़ एतिक़ाद का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये वर्ड जो है अइम्मा की किताबों में भी मिलता है कि वो बिलीफ को लफ्ज़ एतिक़ाद के साथ भी ताबीर किया करते थे। लेकिन इसके लिए सबसे बेहतर लफ्ज़ जो आजकल हमारे ज़माने में इस्तेमाल होता है वो है तौहीद। वो है तौहीद। पुराने ज़माने में ये तो लफ्ज़ मौजूद था, लेकिन इस्तेमाल में जो लफ्ज़ तौहीद इस्तेमाल में होता था वो सिर्फ इलाहियात के टॉपिक पर इस्तेमाल में लाया जाता था, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से मुताल्लिक जो चीज़ें हैं उस इतलाक़ के लिए लफ्ज़ तौहीद इस्तेमाल होता था। तो इस सिलसिले में लफ्ज़ अक़ीदा भी इस्तेमाल होता है, लफ्ज़ तौहीद भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंट है, वो समझना चाहिए कि अक़ीदा जो है बहुत वाइड वर्ड है, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। जैसे फ़रिश्तों पर ईमान, ये भी अक़ीदा है, रसूलों पर ईमान, ये भी अक़ीदा है, और अल्लाह की किताबों पे ईमान, ये भी अक़ीदा है, पुराने नबियों के वाक़यात जो कुरान ने बयान किए उस पर ईमान, ये भी अक़ीदा है। लेकिन तौहीद नहीं है। तौहीद क्या है? तौहीद ये है कि अल्लाह ताला को उसके अस्मा में, उसके सिफ़ात में, उसकी उलूहियत में और उसकी रुबूबियत में अकेला माना जाए। तौहीद कहते हैं वहद युवहिदु तौहीदन, अल्लाह को अकेला मानना, अकेला मानना, यह है तौहीद। और अक़ीदा क्या है? अक़ीदा बिलीफ और यकीन, दीन से मुताल्लिक जितने भी टॉपिक्स हैं, ख्वाह वो अल्लाह से मुताल्लिक हो, रसूल से मुताल्लिक हो, नबी से मुताल्लिक हो, फरिश्तों से मुताल्लिक हो, उन सब को मानना ही अक़ीदा है। तो अक़ीदा वाइड वर्ड है, और तौहीद जो है एक ख़ास वर्ड है जिसका अल्लाह की ज़ात पे इतलाक़ होता है। लेकिन अगर आप कह दें कि मैं तौहीद सीख रहा हूँ और उसमें रसूल और मलाइका से मुताल्लिक आप सीखे, तो वो भी जायज़ है और दुरुस्त है। लेकिन जो सलफ़ के दरमियान जो चीज़ इस्तेमाल होती थी वो लफ्ज़ अक़ीदा इस्तेमाल हुआ करता था। लफ्ज़ तौहीद ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मुताल्लिक इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इंशाल्लाह इतनी चीज़ वाज़ेह है आपके सामने। जी सर। अच्छा ठीक है, तो लफ्ज़ अक़ीदा तो हो गया, लेकिन ये लफ्ज़ तौहीद कहाँ से आया? क्या लफ्ज़ तौहीद हदीस में वारिद है आप लोगों में से किसी के पास इसका जवाब? जी शेख, ये हदीस में आता है। जी, तौहीद अल्लाह को एक मानना। कौन सी हदीस में आता है? एक सहाबी को भेजा था पैगाम इस्लाम देने के लिए एक जी जगह पर। तो सबसे पहले मोहतरम ने कहा था कि तुम उनको पैगाम देना युवाहिदुल्लाह,
تو اس حدیث میں اتنا آتا ہے. لیوحد اللہ، جی ہاں بہت اچھے. معاذ بن حضرت جبل رضی اللہ عنہ کی معاذ حدیث بن تھی. جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی نے بھیجا تو کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعو، کیسے حدیث، فلیکن اول ما تدعو عبادت اللہ عز وجل، اس طریقے سے حدیث ہے. اور ایک حدیث میں لیوحد اللہ کے الفاظ ملتے ہیں. تو جی ہاں، یہ بہت اچھی علامہ، بہت اچھی حدیث ہے. اس کے علاوہ اور کسی کے پاس حدیث ہے؟ اس میں تو لفظ توحید کا ذکر نہیں ہے، لیکن توحید کی طرف اشارہ موجود ہے. جو حدیث آپ نے ذکر کی اس میں توحید کی طرف اشارہ موجود ہے. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. بعض الفاظ میں ایسے ہیں اور بعض الفاظ میں یوحد اللہ کے الفاظ ہیں. وفی روایہ إِلَىٰ أَن يُوحِدُ اللَّهِ، دونوں الفاظ ملتے ہیں. لیکن ایک اور حدیث ہے جس میں باقاعدہ لفظ توحید کا ذکر ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ توحید جو ہے یہ بہت بعد میں ایجاد کیا ہے، یہ ہندوستانیوں نے ایجاد کیا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایجاد کیا ہے، پرانے زمانے میں لفظ موجود نہیں تھا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لفظ حدیث میں بھی وارد ہے. آپ لوگوں میں سے کسی کو وہ حدیث پتہ ہے؟ شیخ تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے، ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. وہ جب تلبیہ پڑھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے، حج کے بہت ٹائم پہ، اچھے. تب اس آپ کے کو تو بعد پورا یاد ہے، آپ کہتے تھوڑا تھوڑا یاد ہے. حج کے یا جی، حضرت جزاک جابر اللہ. رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو حضرت جابر نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو میں نے بالکل یہ مطلب عزم کر لیا کہ ایک ایک چیز آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سوار ہونا نماز پڑھنا ساری چیزیں میں ریکارڈ کروں گا. دیکھو کیسے حریص تھے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پانے کے. ایک ایک چیز کو جو کچھ آپ نے پورے سفر میں کیا وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کو روایت کیا. تو اس میں کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر پہنچے میقات کے پاس، تو بیدا کے مقام پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو فَأَحَلَّ بِالتَّوْحِيدِ، ایسے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ذریعے سے ابتدا کی، یعنی توحید کے کلمے کے ذریعے سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ الفاظ کے ساتھ اپنے حج کی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی. تو سبحان اللہ، اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے لفظ توحید استعمال کیا. جی بالکل درست آپ نے کہا. تو حدیث میں یہ لفظ موجود ہے، یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلاف نے بلکہ صحابہ نے اس لفظ کو جو ہے استعمال کیا ہے. اور اسی وجہ سے لفظ توحید کے نام سے علماء کرام نے کتابیں بھی لکھی ہے. آپ پرانی جو عقیدے کے ٹاپک پہ جو کتابیں وہ لفظ توحید کے ساتھ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے صحیح بخاری کے اندر ایک باب بندہ ہے کتاب التوحید، اس کا نام ہی رکھا ہے کتاب التوحید. تو اگر کوئی کہے کہ یہ تو سعودی کے علماء نے جب سے محمد بن عبد الوہاب وہابی لوگ آئے تب سے توحید استعمال کرنا شروع کیا، تو یہ اس کا جواب ہے. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جو التوحید کہا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے آٹومیٹیکلی اس کو جواب مل جاتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لفظ توحید یہ وہابی لوگوں نے ایجاد کیا ہے. اسی طریقے سے امام بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 300، امام بخاری کی وفات کب ہے؟ کون بتائے گا؟ امام بخاری کی وفات 256 کے اندر ہے. انہوں نے اس وقت لفظ توحید یوز کیا. پھر اس کے بعد امام بغدادی ہے ابو السراج، ان کی وفات 306 میں، انہوں نے لفظ توحید استعمال کیا. ان کی کتاب ہی ہے پوری کتاب التوحید اس نام سے. پھر اس کے بعد ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اللہ کے عقیدے پر اسماء و صفات پہ زبردست کتاب ہے، 311 ہجری میں ان کی وفات ہے. انہوں نے بھی کتاب التوحید کے نام سے. تو یہ ورڈ بہت قدیم ہے. اگر کوئی کہے کہ ورڈ آپ کا ایجاد کیا ہو تو اس کا شبہ ہی ٹوٹلی غلط ہے، اس کی طرف تو التفات بھی نہیں کیا جائے گا. تو یہ ورڈ ہے جو استعمال ہوا کرتا تھا لفظ عقیدہ کی جگہ پہ توحید. اسی طریقے سے ایک اور لفظ استعمال ہوتا تھا اصول الدین. اصول الدین، اصول الدین کی جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا اصول فقہ، اصول حدیث. تو حدیث کے جو اصول ہیں ان کو اصول حدیث کہتے ہیں، فقہ کے جو اصول ہیں اس کو اصول فقہ کہتے ہیں، اور عقیدہ کے جو اصول ہیں انہیں اصول دین کہا جاتا تھا، انہیں اصول دین کہا جاتا تھا. بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ اصطلاح جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کی. ان کی جو کتاب ہے فقہ اکبر، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ھذا کتاب ذکرنا فیہ ظواہر المسائل
फी उसूल दीन, कि यह ऐसी किताब है जिसमें हमने उसूल दीन से, दीन के फंडामेंटल से मुतालिक, दीन की बेस्ड से मुतालिक, दीन के उसूल से मुतालिक हमने बहुत सारे मसाइल जमा किए हैं। तो इमाम शाफी जैसे जलीलुल क़द्र तबे ताबई, जिनकी वफ़ात 204 हिजरी में हुई, उन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किया है उसूल दीन, अकीदा के लिए। और इसी नाम से पुराने ज़माने में किताबें भी मौजूद हैं, अल-इबाना अन उसूल दियाना जो है, इसी तरीके से अल-इबाना सुग़रा इब्न बत्ता अल-उकबरी की, अबुल हसन अशरी की अल-इबाना अन उसूल दियाना। तो ये लफ्ज़ जो है उस वक्त मुस्तअमल था, और उससे मुराद, जब उसूल दीन कहा जाता तो उससे मुराद अकीदा हुआ करता था। एक और वर्ड है जो इस्तेमाल हुआ करता था, वो है अस्सुन्ना। जब पुराने ज़माने में, अभी हमारे ज़माने में, अभी आप लोग तो पढ़ रहे हैं माशाल्लाह हदीस, तो उसमें जो लफ्ज़ सुन्नत आता है तो उसका मतलब होता है अल्लाह के नबी का तरीका। हर वो चीज़, हर वो सीरत की चीज़ जिसमें कौलन और फ़िअलन और तक़रीरन अल्लाह के नबी की कोई चीज़ बयान की गई तो उसे सुन्नत कहते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में जब लफ्ज़ सुन्नत कहा जाता था तो उससे मुराद सिर्फ अकीदा हुआ करता था, सिर्फ अकीदा। यानी जब वो बिदअत के मुकाबले में वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता तो अकीदे के अलावा कोई और उसका मीनिंग नहीं हुआ करता था। जैसे इमाम इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी अस्सुन्नह, अस्सुन्नह ली इब्न अबी शैबा। तो इस किताब का क्या मतलब है? मतलब है कि अकीदे के मसाइल को बयान करने वाली किताब। इसी तरीके से अस्सुन्नह अहमद इब्न हम्बल की किताब है, इससे क्या मुराद है? अकीदे के मसाइल को बयान करने वाली किताब। इसी तरीके से अस्सुन्नह लिल असरम, अस्सुन्नह लि अबी दाऊद और अस्सुन्नह लिल खल्लाल, बहुत सारी सुन्नत के नाम से किताबें। तो जब सलफ के दरमियान लफ्ज़ सुन्नह कहा जाता था तो उससे मुराद लफ्ज़ अकीदा हुआ करता था, कि इससे मुराद अकीदे के वो मबाहिस जो आज हम पढ़ते हैं और जो सुनते हैं, ये मबाहिस जब पुराने ज़माने में बयान किए जाते थे तो उसके लिए लफ्ज़ सुन्नत बमुकाबिले बिदअत इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे अल-फ़िक़्हुल अकबर है, और भी इस्तिलाहात है जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होती थी। अलबत्ता हमारे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है लफ्ज़ अक़ीदा, तौहीद और सुन्नत। तो अक़ीदा का मफ़हूम आपके समझ में आ गया, तौहीद का मफ़हूम भी समझ में आ गया, तौहीद की तफसील और भी आगे आएगी। हम लोग इस वक्त सुन्नत पे भी इंशाअल्लाह बात करेंगे कि सुन्नत किसे कहते हैं, और अक़ीदे के बाब में जब लफ्ज़ सुन्नत आता है तो उससे क्या मुराद होता है। सुन्नत की तारीफ़ तो आप लोग सुनते होंगे और आप लोग जानते भी होंगे। क्या तारीफ़ है सुन्नत की? शेख एक सवाल पूछ सकते हैं या जी बाद जी, में पूछे? बोलिए, पूछिए। शेख असल में तौहीद से ही मामला था। ईसाइयत भाई, मतलब क्रिश्चियन मिशनरी ये पूछते हैं कि अब तौहीद जो वर्ड है कुरान में नहीं है, ऐसा कहते हैं। जी, तो इसका सही जवाब किस तरीके से दिया जाए? हमारे पास बेस्ड तो कुरान और सुन्नत दो चीज़ें हैं ना, जी और इबरत जो होती है वो मानी से होती है, मबानी से नहीं होती है। मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का मतलब क्या होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बनिस्बत ये कि वो वर्ड किस चीज़ पे दलालत करता है। जी तो जब हम बिलीफ रख रहे हैं, जो अकीदा रख रहे हैं, ख्वाह आप उसे लफ्ज़ सुन्नत कहिए, ख्वाह आप उसे तौहीद कहिए, ख्वाह आप उसे अकीदा कहिए, ख्वाह आप उसे फ़िक़्ह अकबर कहिए, ख्वाह आप उसे उसूल दीन कहिए, सारी चीज़ों का खुलासा तो एक ही है ना, कि हम जो बिलीफ रख रहे हैं वो मुराद है। तो आप उनसे कहे कि चलो ठीक है, आप ये वर्ड नहीं मानते तो कम से कम इस वर्ड के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स भी हमारे पास मौजूद है, और इस वर्ड के ज़िम्ने में हम जो मानते हैं वो ये है अल्लाह को अकेला मानना, उसके साथ किसी को शरीक न करना। तो इस तरीके से उसको जवाब दिया जा सकता है कि वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्ड के अंदर जो मीनिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल-इब्र, इसको अरबी जुबान में इस तरीके से कहते हैं, अल-इब्रतु बिल मानी व लैसत बिल मबानी। और जहाँ तक ईसाइयों का ताल्लुक है, उनसे बहस का बहुत ही आसान तरीका है। उनसे अगर आप ट्रिनिटी पे बात करो, अक़ीदे तस्लीस पे बात करो, उनके उनके पास, उनके उलमा के पास उसका कोई जवाब नहीं है। आज तक लड़ते आ रहे हैं, 2000 से जायद फिरके हो चुके हैं, लड़ लड़ के उनके दरमियान, कैथोलिक के दरमियान ही सैकड़ों फिरके हो चुके हैं। प्रोटेस्टेंट तो 16वीं सदी में आया, लेकिन अभी 400-500 साल भी नहीं हुए, और खुद प्रोटेस्टेंट में जो है कई दसियों फिरके आए हैं जो एक दूसरे के खून के पीछे पड़े हुए हैं। तो जितनी ईसाइयत तफरीक हुई है और जितने फिरके इन्होंने बनाए हैं, इतने फिरके शायद ही किसी ने बनाए होंगे, बल्कि
آج کل کے تو عیسائی کو، میں تو عیسائی یعنی یہ میرا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، کہ آج کل کے عیسائی ہے کہاں، وہ تو یہودی ہے ٹوٹل، سارے یہودیوں کے اور جیوز کے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں. جتنے بلیف ہے جیوز کے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ سے متعلق، ابھی تو ایسے بھی عیسائی پیدا ہوئے جو نیو ٹیسٹمنٹ کو نہیں مانتے، صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں. جو یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کہتے آ رہے ہیں یہودی کہ ہم نیو ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہی نہیں ہے، صرف ہم صرف کتب التورات اور تورات سے کہ جو ملحقات کتابیں، سفر تکوین، سفر تثنیہ، سفر عدد، سفر خروج اور سفر لاویین، جو 5 اسفار ہیں ان کے، اور کتب نبوین اور کتب حکویم، بس اس کو ہی مانتے ہیں. اس کے علاوہ جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس کو ہم قبول ہی نہیں کرتے. آج عیسائیوں کی حالت یہ ہے کہ وہی یہودیوں کی بولی اور وہی جیوز کے عقائد کی بولی جو ہے بولنے لگے، اور صہیونیت کا اور فلسطین کے مسئلے کا ان پر بہت گہرا اثر ہوا ہے، اور وہی اثر ان کی مذہبی کتابوں پہ ہوا ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ پوری کتاب چھاپتے ہیں لیکن کتاب میں سے آدھی کتاب مانتے ہیں، آدھی نہیں مانتے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ نے جو کہا تھا ان کے بارے میں، آج کے ہمارے اس دور میں بھی جو بائبل چھپتی ہے اس میں سے جو حصہ ان کو نہیں پڑھنے کا اس کو اسٹیپلر مارتے ہیں کہ یہ ہمارے پڑھنے کے قابل نہیں. اپنے بچوں کو جب یہ لوگ، جیسے ہم لوگ بھیجتے ہیں نا ہمارے بچوں کو مذہبی پڑھنے کے لیے، مکتب پڑھنے کے لیے مسجد میں، تو ہم لوگ ایک قرآن ہاتھ میں دیتے ہیں، ہم لوگ یسرنا القرآن دیتے ہیں، نورانی قاعدہ دیتے ہیں، یا دوسری کوئی چیز دیتے ہیں. یہ لوگ اسٹیپلر مار کے بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو کہ اتنا پارٹ تم کو نہیں پڑھنا ہے، صرف اتنا پارٹ پڑھنا ہے. تو یہ ان کے مذہب کی حقیقت ہے. سوری میں دوسری طرف چلا گیا. جی، تو اہل سنت والجماعت کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں کہ اہل سنت کسے کہتے ہیں. سنت جو ہے اس کا اطلاق عقیدے پر ہوتا ہے، اور علماء عقیدہ جب سنت کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپلیٹ سیرت مراد ہوتی ہے، کہ آپ کی سیرت میں قولاً و فعلاً و تقریراً جتنے اوصاف وارد ہوئے ہیں ان اوصاف پر ایمان لانا اور ان اوصاف پر یقین رکھنا، یہ سنت ہے. تو اسی سے سنت کے ماننے والوں کو اہل سنت کہا جاتا ہے. اہل سنت یعنی سنت کے ماننے والے. لہٰذا یہاں پہ ہمارے پاس عبارت بھی لکھی ہوئی ہے کہ اہل کا لغوی معنی ہوتا ہے والے، اور سنت کا مطلب ہوتا ہے راستہ یا سیرت. تو سیرت کو ماننے والے، راستے کو ماننے والے، سنت کو ماننے والے کو اہل سنت کہتے ہیں. اور اس میں ایک اور لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جماعت. الجماعہ، اہل السنہ والجماعہ. تو جماعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جماعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے لوگ یا ایسا مجموعہ جو کسی ایک چیز پر اتفاق کرے. اور لفظ سنت کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے، یہ بہت دقیق فرق ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اہل سنت والجماعت، یہ ورڈ اور یہ ٹرمینالوجی کیوں اختیار کی گئی؟ سنت وہ چیز ہے جو اللہ کے نبی سے وارد ہو اور اس کو فالو کیا جائے. ٹھیک ہے، آیا سمجھ میں آپ کو؟ سنت وہ چیز ہے جی جو شیخ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آئی، آپ نے اس کو فالو کیا، اس کو کہتے ہیں سنت. اور جماعت کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی چیز سنت میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے مگر اس پر جمہور اتفاق کر رہے ہیں سنت کی اقرب ترین شکل کو دیکھ کر، تو وہ ہے جماعت. اور ان دونوں کے مجموعے کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو مجھے بتا دیجئے. جو چیز میں نے سنت اور ایک اور جماعت کا مرتبہ جو ریپیٹ ڈفرنس کیجیے. ہے، دیکھیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے لیے اہل سنت والجماعت کے لیے، اہل السنہ والجماعہ. تو سنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا طریقہ، یعنی اللہ کے نبی کی کوئی اوتھنٹک حدیث آ جائے جو صحیح سورس سے اور صحیح روات کے ساتھ وارد ہو تو اسے ہم کہتے ہیں سنت. ٹھیک ہے، اب میں حدیث کی شکل میں آپ کو بیان کروں نا. سنت کے اور بھی بہت وائڈ مفاہیم ہے. علماء عقیدہ کے نزدیک الگ تعریف ہے، علماء فقہ کے نزدیک الگ ہے، علماء اصول کے نزدیک. میں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ سنت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز وارد ہے فعلاً، تقریراً، قولاً، اس کو ماننا، یہ ہے سنت. ان کے ماننے والوں کو کہتے ہیں اہل سنت، سنت کو ماننے والے. اور والجماعہ، جماعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں کوئی چیز وارد نہ ہو تو مسلمانوں کی ایک جماعت کسی چیز پر اتفاق کر لے اور وہ چیز مسلمانوں کے لیے قابل عمل اور قابل اتباع ہو. عارف مانی شیخ
جی کیا بولے؟ جی آپ نے الفاظ یوز کیا وارد وارد نہ مطلب ہو. آنا، مطلب کوٹ کیا گیا، اچھا یعنی سنت میں کوئی چیز کوٹ نہ ہو، کوئی حدیث نہ ہو، کوئی رہنمائی نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کوئی گائیڈنس نہ ہو، تو پھر علماء کرام نے کوئی مسئلہ استنباط کیا اور پھر امت سے کہا کہ دیکھو یہ اس پر جمہور کا اتفاق ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ جماعت. اسی لیے اس کی تعریف میں شیخ الاسلام کی جو عبارت ہے غالباً اس طریقے سے طائفۃ یجمعہم غرض واحد، کہ ایسے لوگ جنہیں ایک غرض متفق کرتے ہو، یعنی وہ کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جاتے ہو، اگرچہ اس کے ماننے والے کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ان کی بات قرآن اور حدیث سے قریب ہے، تو وہ اہل جماعت ہے. تو جیسے اہل سنت ہے ویسے اہل جماعت ہے. اور اسی کے دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اہل سنت والجماعت. تو اس کا یہ معنی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، کیونکہ آج کل جو ہے ہمارے بھی اچھے اچھے لوگ جب اہل سنت بولتے ہیں تو وہ ذہن دوسری طرف جاتا ہے، اہل سنت والجماعت بولے تو وہ جو ہے سنی لوگ جو پگڑی پہنتے ہیں ان کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، جو ہری قسم کی پگڑی پہنتے ہیں. حالانکہ دین میں معاف کیجیے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اگر ایسا ہو تو اسے بھی اس سے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اہل فلسفی کا جو قدیم مذہب ہے معتزلہ کا اور اشاعرہ کا، اس کی 100% شکل جو آج ہمارے درمیان نظر آتی ہے وہ انہی ہری پگڑی والوں کے درمیان نظر آتی ہے. دین میں اتنی زیادہ بدعتیں انہوں نے ایجاد کی، اور اہل سنت والجماعت کے نام پہ لوگوں کو جو دھوکہ دے رہے. آج بہت عظیم ذمہ داری ہے علماء کی کہ سب سے پہلے ان کو اس لقب سے پاک کرے اہل سنت والجماعت. یہ لقب ان کا ہے ہی نہیں، یہ لقب ان کو جو ہے ساج ہی نہیں آتا ہے، یعنی ان کے لیے یہ لقب ہی مناسب نہیں ہے کہ یہ لقب ان کے لیے استعمال کیا جائے. اہل السنہ والجماعہ کا یہ بہت پاکیزہ لقب ہے، سلف کا اپنے لیے اختیار کیا ہوا لقب ہے، اور اس کے جو میننگ ہے وہ بہت ہی گہرے ہیں. اہل سنت میں آنے کے بعد ماننے والے، اہل جماعت مسلمانوں کا آپسی اتفاق اور اتحاد اور ان کے یونٹی کی طرف جو ہے دلالت شیخ کرنے والا یہ اس عظیم. کا دوسرا نام اہل حدیث بھی بول سکتے ہیں شیخ؟ اور بھی بہت سارے نام ہیں جو آگے آئیں گے انشاءاللہ، اور میں آگے لوں گا انشاءاللہ نیکسٹ درس کے اندر. تو بالکل بالکل. ہم لوگ انشاءاللہ یہیں پر اسٹاپ کرتے ہیں، اور جی ابھی شیخ، جماعت. آپ نے بہت یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ بالکل درست ہے کہ آج کل جو گروہ اس نام سے پکارا جاتا ہے اہل سنہ والجماع، اور بلکہ ان کا نام اہل بدعت ہونا چاہیے. لیکن ہمارے جو لوگ جو اہل زمانے کی سنت یوز بدعات کر رہے ہیں ہیں نا. وہ ان کے اندر ہیں. جی 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 برابر جی، بالکل بالکل. تو یہ چیز جو ہے نا، اسی لیے اہل سنت کا ہمیں اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ اطلاق کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اہل سنت زیادہ سے زیادہ کہنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ان کے جی اوپر رد ہے. جی جی. تو ہم لوگ آج کی کلاس یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور شیخ جزاک اللہ خیرن آپ کثیرہ. آج جو اس سے پہلے مجھے اس کی سمجھ آتی تھی تو اس سے سمجھ آتی تھی جماعت، ٹھیک ہے، جی اہل سنہ والجماعت، یعنی کہ اہل سنت کی جماعت. لیکن آج آپ نے جو اس کا بتایا ہے اہل جماع، تو یہ ایک اور اس کا معنی ہے کہ تمام جو قرآن و سنت میں نہیں ہے اس پر جب علماء کرام نے استنباط کیا اور تمام علماء کرام کا اس پر اجماع ہو گیا، جی تو اس سے مراد یہ ہے. امید ہے آپ کو یہ جو الحمدللہ. جو دقیق جو جزاک اللہ فرق خیرن ہے وہ کثیر. سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو جی انشاءاللہ. شیخ الحمدللہ جی شیخ ٹھیک ہے، مجھے الحمد جزاک بہت اللہ، اچھا سمجھ آیا. باقی بہن بھائیوں کی بات پتہ نہیں مجھے. جزاکم اللہ خیر، حفظک اللہ جمیعاً. پھر اور جی بولیے. جماعت کا پھر سے ایک بار تھوڑا سا ڈیفینیشن آپ نے جو بتایا یہ کتاب کے علاوہ وہ ذرا ایک بار بتا دیجیے نا. جماعت کا ڈیفینیشن میں نے یہ بتایا کہ جماعت سے مراد سنت تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا. جی ہاں، اب جو چیز سنت میں نہیں ہے اور دین کی کسی گہرائی تک ہم کو پہنچنا ہے تو آپ کس کی بات مانو گے؟ فلاں کی مانو گے، فلاں کی مانو گے، کہ فلاں کی مانو گے. تو ایسے وقت میں جو ہمارے سلف ہے، اہل سلف، اور جنہوں نے کسی مسئلے کو ایک
لنک کے ساتھ سمجھائے، خاص طور پر صحابہ اکرام اور تابعین، تو اس چیز کو ماننا اور ان کی سمجھ کے حساب سے اپنی سمجھ کو بنانا، یہ جماعت ہے، یہ جماعت ہے. یعنی جو چیز قرآن اور حدیث میں وارد نہیں ہے اس پر صحابہ اکرام کا، تابعین کا اگر اتفاق ہو جائے کہ یہ معاملہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، یا ان اجماع کے ہو بعد جائے. اہل سلف میں سے کسی کا، جی ہاں آپ اس کو اجماع سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن جماعت کے لیے اجماع ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات جو ہے جماعت میں ایک انسان حق پہ ہوتا ہے، حق پہ ہونا کافی، یعنی تمسک بالسنہ. جماعت کا مطلب ہے تمسک بالسنہ، کہ جو چیز قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اس کے نہ ہونے کے بعد صحیح طور سے اس کے نتیجے تک پہنچنا اور اس پر عمل کرنا، یا جو علماء اس کے نتیجے پہ پہنچے اس پر عمل کرنا، یہ جماعت ہے. اسی لیے جی شیخ جزاک کسی اللہ خیر. چیز پر اگر اتفاق ہو جائے اور کوئی اس کی مخالفت کرے گا کہ میں نہیں مانتا اس بات کو، تو اسے جو ہے جماعت سے خارج مانا جاتا ہے، جماعت سے خارج. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ پھر آپ کو بتاؤں گا. جزاک اللہ خیر. سبحانک شیخ اللہم وبحمدک، اشہد ان لا شیخ الہ الا ایک انت. سوال تھا، میں چیٹ باکس میں بھی لکھی ہوں، شاید آپ دیکھیں نہیں ہیں. جی جی ایک منٹ. ہاں سوالات کے تعلق سے جی شیخ، جی ہاں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہونی پڑے. جیسے آج کا درس ہو گیا تو آپ آج کے درس کے مطابق جو ہے سوالات بنا کر کے بھیج دیں گے تو تازہ بھی رہے گا، تو جوابات لکھ لیں گے ان سوالات کو نوٹ کر لے کے. پھر اس کے ٹھیک ہے، بعد کبھی وقت ملنے پر آپ سے ہم کریکشن بھی کروا لے سکتے ہیں. دیکھیے چلیں شیخ، گا. بس ایک سوال کا بات پہ آپ جواب لوگ اتفاق کیجئے کہ جو ایکسٹرا چیزیں یہاں پہ بیان کی جاتی ہے وہ آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کرتے ہیں. مطلوب ہاں ہوں گی کہ نہیں ایگزام میں، وہ بھی بتا دیجئے تاکہ دوسرے لوگ جنہوں نے محنت نہیں کی ہے تو ان کا نقصان نہ ہو پھر. ہاں شیخ، اسی لیے تو میں یہ کر رہی ہوں کہ جیسے ابھی آج کا درس ہو گیا تو جی اس کے سوالات آپ ہم کو دے دیں بنا کر کے، تو ہم لوگ نوٹس تیار کر لیں گے جوابات لکھ کر کے ان سوالات کے مطابق. پھر اس کے بعد ہم آپ سے کریکشن بھی کروا لے سکتے ہیں کسی ایک دن. یعنی آپ لوگ کویکشنز کی صورت میں بھی چاہ رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو بھی ٹھیک پریپئر کریں گے. ہے نا. میری بات آپ لوگوں کو جی سمجھ میں آئی نا بہن؟ جی یہاں شیخ یہ محترمہ دل نواز آپ صاحب نے جو کہا ہے کہ جماعت صرف قرآن اور حدیث پہ ہی مبنی ہونا چاہیے. جی بے شک، جماعت کا جو مفہوم قرآن اور حدیث پہ مبنی نہیں ہے وہ لفظ جماعت کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. اس لیے جو چیز قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اور اس پر علماء استنباط کے ذریعے پہنچتے ہیں، یہ جماعت ہے. لیکن قرآن حدیث سے اس کا ٹچ ہونا بہت ضروری ہے. جی بولیے. شیخ شیخ میں آپ یہ سے یہ گروپ کون سا کہہ رہی ہے؟ تھی. میں تو گروپ میں نہیں ہوں. آپ لوگوں کا شاید کوئی گروپ ہوگا، تو جو ہمارے نئے مہمانان ہیں آپ لوگ ان کو ایڈ کر لیجئے، یا ایڈمن سے ان کی تفصیل آپ مانگیے. کوئی ایک بردر نمبر دیے تھے، میں ان کو ایڈ کر چکی ہوں. مجھے نام تو نہیں معلوم ان کا، لیکن میں ایڈ کر چکی ہوں. جی 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 میرا بھی جزاک نمبر اللہ ایڈ خیر. کیجیے نا ایڈ ہو گیا. سسٹر. نمبر بولیے آپ. نہیں ہو 90 گیا، ایڈ ہو گیا. 90 32 32 53 53 72 72 56. 56. نام آپ کا؟ ساجدہ فاطمہ. ساجدہ. اوکے، ابھی میں ایڈ کر دیتی ہوں. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ابھی ایڈ کر دیجیے. بتائیے. +1 972 +1 972 467 467 7509. 7509. جی بردر. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ. چیٹ باکس آن کر دیا، اس میں نمبر سینڈ کر دیں گے تو آسانی ہوگی. یہ نمبر ایڈ کیا چیٹ باکس میں ڈالا ہوں، پلیز ایڈ کریں گے اس میں. چیٹ باکس پبلک کر دیجیے.